بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹا باب، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث۔ ہر کہ خنجر بہر غیر اللہ کشید، تیغ او در سینہ او اور مید۔ یورپ کے مستشرقین اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، کیونکہ وہاں آپ کے پاس قوت نہیں تھی، اس لیے آپ نے ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے زندگی گزاری، اور اس کے بعد جب مدینہ میں قوت حاصل ہو گئی تو آپ نے مملکت قائم کر لی اور خود اس مملکت کے فرمانروا بن گئے۔ ہمارے ہاں سے جن لوگوں نے اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی، انہوں نے بڑی معذورانہ اپالوجیٹک روش اختیار کی، جس سے مترشح ہوتا تھا کہ ان کا خیال بھی یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے، یعنی مملکت قائم نہ کرتے بلکہ مذہبی پیشوا کی زندگی بسر کرتے رہتے تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن چونکہ آپ نے مملکت قائم کر لی، اس لیے ہمیں اس کے جواز میں کچھ نہ کچھ کہنا ہی چاہیے۔ عیسائیت کی تعلیم۔ جہاں تک معترضین کا تعلق ہے، ان میں سے جنہوں نے نیک نیتی سے اعتراض کیا ہے، اس کی وجہ ان کی حقیقت سے بے خبری اور دین سے لا علمی ہے، اور یہی کیفیت ان کی ہے جنہوں نے اس کے جواب میں معروضانہ انداز اختیار کیا ہے۔ ان دونوں گروہوں نے اسلام کو ایک مذہب سمجھا ہے، دین نہیں سمجھا۔ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، اس کے متعلق تیسرے باب خلافت میں وضاحت سے لکھا جا چکا ہے۔ عیسائیوں کے سامنے دین کا تصور آ ہی نہیں سکتا، وہ صرف مذہب کو سمجھ سکتے ہیں۔ اناجیل میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، وہ ایک کلیم پوش درویش اور بے نوا فقیر کی سی زندگی ہے۔ یہودیوں نے انہیں پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا، جہاں انہوں نے معاذ اللہ قسم پرسی کے عالم میں جان دے دی۔ قسم پرسی اس لیے کہ ان کے کل 12 شاگرد تھے، جن میں سے ایک نے غداری کی اور چند سکوں کے عوض انہیں گرفتار کرا دیا، اور باقی 11 کے 11 انہیں تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ ہے عیسائیت کی روح سے زندگی حضرت عیسیٰ کی۔ باقی رہی وہ تعلیم جو اناجیل میں پیش کی گئی ہے، سو اس کی حیثیت واعظ کی سی ہے، بطور ضابطۂ حیات ان میں کچھ نہیں۔ ان میں صرف ایک قانون ملتا ہے، اور وہ یہ کہ بیوی کو بجز ارتکاب زنا کسی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی۔ یہی نہیں کہ ان میں دنیاوی امور کے متعلق کوئی ضابطہ یا قانون نہیں ملتا، ترک علائق اور ترک دنیا ان کی تعلیم کا مابع الامتیاز ہے۔ ان کے ولیوں سینٹس نے جس انداز سے خانقاہیت کی زندگی بسر کی، تاریخ کا ہر طالب علم اس سے واقف ہے۔ ان حالات میں کسی عیسائی کے حیطۂ تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کسی مذہب کے بانی کو مملکت سٹیٹ سے کوئی واسطہ ہو سکتا ہے۔ جب روما کے شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت اختیار کی تو ایک عیسائی مملکت وجود میں آئی، لیکن وہ مملکت عیسائیوں کی تھی، عیسائیت کی نہیں تھی۔ چرچ کلیسا نے اپنا اقتدار بڑھایا تو مملکت میں تھیوکریسی قائم ہو گئی۔ لوتھر نے قوم کو کلیسا کے استبداد سے نجات دلائی تو مملکت سیکولر ہو گئی، جس میں مذہب اور سیاست ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ لہٰذا سیکولر اسٹیٹ کے تصور کے حاملین کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ مملکت کا قیام مذہب کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وہ ذہنی پس منظر جس کی روح سے یورپ کے نیک نیت مستشرق بھی یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حقیقی اور بنیادی مقصد تو مذہب کی نشر و اشاعت تھا، مملکت کا قیام بعد کا خیال تھا۔
جو مدنی زندگی کی بعض اتفاقی وجوہات کی بنا پر پیدا ہو گیا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مشن سے کوئی واسطہ نہیں تھا، بلکہ یہ چیز اس مشن کی نقیض تھی۔ مسلمانوں کا تصور مملکت۔ بدقسمتی سے خود مسلمانوں میں بھی صدیوں سے اسلام کا تصور ایک مذہب کا سا چلا آ رہا ہے، اور مملکت کا تصور سیکولر، جو اسلام کو مذہب تصور کرنے کا فطری نتیجہ ہے۔ ان کے تصور مملکت کی روح سے پرسنل، شخصی اور پبلک، ملکی قوانین الگ الگ ہیں۔ شخصی قوانین علماء کی تحویل میں رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا یہ گوشہ تھیاکریسی کا حامل ہوتا ہے، اور امور مملکت حکومت کی تحویل میں، جن میں مذہب دخل نہیں دے سکتا۔ اس نہج سے مملکت ان کے ہاں بھی سیکولر قرار پا جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے جو ہمارے ہاں کے جواب دینے والے متذرانہ روش اختیار کرتے ہیں۔ اگر اسلام بحیثیت دین کسی کے سامنے ہو تو پھر نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نیک نیتی ہی سے صحیح یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ آپ نے مدنی زندگی میں مملکت کیوں قائم فرمائی، اور نہ اس پر اعتراض کے جواب میں ہمیں کسی قسم کی جھجک محسوس کرنے کی ضرورت لاحق ہو سکتی ہے۔ دین اور سیاست۔ دین نام ہے اس نظام زندگی کا جس میں احکام خداوندی بحیثیت قوانین نافذ ہوں، اور ظاہر ہے کہ ایسا اسی صورت میں اور اسی وقت ممکن ہے جب دین کے مدعیوں کی اپنی آزاد مملکت ہو۔ مذہب پر ہر مملکت میں عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام پر صرف اسی صورت میں عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے جب اپنی آزاد مملکت ہو اور اس میں حکمرانی احکام و اقتدار خداوندی کی ہو۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور 22/41۔ یہ جو ایک نئی امت وجود کوش ہو رہی ہے، انہیں جب ملک میں تمکن حاصل ہوگا تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ سر انجام دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، یعنی جن امور کو خدا نے پسندیدہ قرار دیا ہے انہیں حکماً نافذ کریں گے، اور جنہیں اس نے ناپسندیدہ کہا ہے انہیں قانوناً ممنوع قرار دیں گے، غرضے کہ ان کے تمام امور آخر الامر خدا کی طرف لوٹیں گے، یعنی ان کا ہر فیصلہ قوانین خداوندی کی روح سے ہوگا۔ آپ دیکھیے اس آیہ جلیلہ میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تمکن فی الارض کو شرط قرار دیا گیا ہے، اور تمکن فی الارض کے معنی ہے اپنی آزاد خود مختار مملکت۔ اسی کو استخلاف فی الارض کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ استخلاف فی الارض ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی اور فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ سورہ نور میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون 24/55۔ جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں گے اور ہمارے تجویز کردہ پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں دنیا میں حکومت عطا کر دیں گے، اسی طرح جس طرح ہم نے اس طرح زندگی بسر کرنے والی قوموں کو ان سے پہلے حکومت عطا کی تھی۔ اس حکومت سے مقصد یہ ہوگا کہ وہ نظام زندگی، الدین، جسے ہم نے ان کے لیے پسند اور تجویز کیا ہے، مستحکم ہو جائے، ان کا خوف امن میں بدل جائے، اور اس طرح وہ اس قابل ہو جائیں کہ صرف ہمارے احکام و قوانین کی اطاعت کریں، اور دنیا کی کوئی قوت انہیں اس پر مجبور نہ کر سکے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی محکومیت
اختیار کریں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک قائم و دائم رہے گا جب تک یہ لوگ اس پروگرام پر عمل پیرا رہیں گے۔ جب یہ اس روش کو چھوڑ دیں گے تو یہ تمکن ان سے چھن جائے گا، کیونکہ یہ تو نتیجہ تھا ایمان و اعمال صالحہ کا، اور جب یہ بیج ہی باقی نہیں رہے گا تو اس کے ثمرات کس طرح حاصل ہو سکیں گے؟ اس سے واضح ہے کہ جب ایک رسول ایمان و اعمال صالحہ کی دعوت دیتا تھا تو وہ گویا تخم ریزی کر رہا ہوتا تھا اس فصل کی جس کا حاصل تمکن فی الارض تھا۔ اس لیے یہ سمجھنا قطعاً غلط ہے کہ مکی زندگی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر محض مذہبی واض و نصیحت تھی، اور جب مدنی زندگی میں کسی طرح قوت حاصل ہو گئی تو آپ کے دل میں مملکت قائم کرنے کا خیال ابھر آیا۔ آپ پہلے دن سے دین کے داعی تھے، اس لیے آپ کا ہر قدم اسی نصب العین دین کے استحکام یعنی قیام مملکت کی طرف اٹھ رہا تھا۔ اس پروگرام کا پہلا حصہ ایک ایسی جماعت کی تشکیل تھا جس کے ایمان و اعمال صالحہ کا فطری نتیجہ استخلاف فی الارض تھا۔ مکی زندگی اس پروگرام کا مرحلہ اول تھی۔ اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ مکہ کے مقابلہ میں مدینہ کی فضا اس مقصد کے حصول کے لیے زیادہ سازگار ہے تو آپ اپنی جماعت کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں کی فضا میں اس تخم صالحہ یعنی جماعت کے ایمان و اعمال صالحہ کے شجر طیب نے بہار آوری شروع کر دی۔ ہجرت اس لیے کہ مقصد کسی خاص مقام مکہ میں مملکت قائم کرنا نہیں تھا، مقصد اس قسم کی مملکت کا قیام تھا، خواہ وہ کسی خطۂ زمین میں ہو، اور یہ اس لیے کہ خود مملکت بھی مقصود بالذات نہیں تھی۔ مقصد احکام و اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی تھا، اور مملکت اس مقصد کے حصول کا ذریعہ تھی۔ مکی زندگی میں تصور مملکت۔ یہ حقیقت کہ مکی زندگی میں حضور کے پیش نظر یہی مقصد تھا، متعدد تاریخی شواہد سے واضح ہے۔ تاریخ الکامل ابن اسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں خود اپنے اہل خاندان کے نام جو پیغامات بھیجے، ان میں ایک پیغام میں فرمایا تھا، یاد رکھو تمہاری قوم میں آج تک کوئی ایسا جوان پیدا نہیں ہوا جس نے تمہارے سامنے اس نصب العین سے بہتر نصب العین رکھا ہو جو میں پیش کر رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے آیا ہوں۔ خدا کی بالادست حکومت کی طرف سے مجھے ہدایت ملی ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ مجھے اس حکومت خداوندی کے امور سر انجام دینے کے لیے وزراء کی ضرورت ہوگی۔ کون ہے جو میرے ساتھ وزیر کی حیثیت سے کام کرے؟ اس فرمان کو درج کرنے کے بعد ابن اسیر نے لکھا ہے کہ نبوت کے تیسرے سال آپ نے ان لوگوں کو خدا کے حکم کے لیے جمع ہونے کی دعوت دی اور کہا کہ یاد رکھو، یا تو خدا کا حکم غالب ہوگا اور یا میں اپنی جان سے گزر جاؤں گا۔ قبیلہ عامر کے سردار کو جواب۔ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ بھی قابل غور ہے جو تاریخ الکامل ہی میں مذکور ہے۔ شداد بن اوس کا بیان ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ دربار نبوی میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنی عامر کا ایک معزز اور بزرگ سردار اپنا عصا ٹیکتے اس حلقہ میں پہنچا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق بہت سے سوالات کیے۔ اسی سلسلہ میں اس نے کہا، لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً وَمَا حَقِيقَةً قَوْلَكَ۔ ہر دعویٰ کا کوئی نہ کوئی ٹھوس ثبوت ہوتا ہے، آپ کے دعویٰ کی صداقت کا ٹھوس ثبوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم اور اپنے بھائی عیسیٰ کی ذمہ داریوں، بشارتوں اور عظمت و اقتدار کا کامل ہوں۔ عامری نے یہ سن کر کہا کہ اگر میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغات۔ اس نے کہا کہ یہ تو آخرت کی بات ہے، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے دنیا میں کیا حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نعم النصر والتمکین فی البلاد، خوش آئندہ فتوحات اور ملکوں پر حکومت۔
اور یہ محض قیاس آرائی نہیں تھی، خدا کے اس وعدہ پر یقین محکم کا فطری نتیجہ تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہے، 24/55۔ یہی وہ یقین محکم تھا جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اعلان فرماتے تھے کہ زمین کے مشرق و مغرب کے علاقے میرے ہاتھ میں دیے گئے ہیں۔ کبھی اپنے صحابہ رضوان اللہ سے کہتے کہ کیسر و کسریٰ کی شاہنشاہیتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کبھی اس تصریح کے ساتھ کہ یمن فتح ہو جائے گا، شام فتح ہو جائے گا، عراق فتح ہو جائے گا اور عرب و عجم کے علاقے فتح ہو جائیں گے۔ یہ تمام ارشادات تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں اور کتب احادیث میں بھی موجود۔ ان حقائق و شواہد کی موجودگی میں یہ کہنا کہ قیام مملکت بعد کا خیال آفٹر تھاٹ تھا، حقیقت سے لا علمی کی دلیل ہے۔ مقصود رسالت دین خداوندی کا تمکن تھا، اور دین کا تمکن اپنی مملکت کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ کسی کی مملکت چھینی نہیں جاتی۔ اس مملکت کے قیام کے سلسلہ میں ایک اور حقیقت کا پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ دین کے تمکن کے لیے قیام مملکت ضروری ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی مملکت چھین کر اس میں دین کو متمکن کر دیں۔ کسی دوسرے کی مملکت چھین لینا جوع الارض ہے اور استبداد ملوکیت، جس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کسی کی مملکت قائم نہیں تھی۔ مملکت تو عرب کے اس پورے علاقے میں کسی کی نہیں تھی۔ وہاں مسلمان انصار پہلے سے موجود تھے۔ جب ان کے ساتھ مہاجرین شامل ہو گئے تو یہ جماعت بڑی مؤثر ہو گئی اور انہوں نے قرآنی اصولوں کے مطابق اپنی ہیئت اجتماعیہ کی تشکیل کر لی۔ اسی کا نام سب سے پہلی اسلامی مملکت ہے۔ اس کے بعد گرد و پیش کے قبائل بھی بطیب خاطر اسلام لاتے گئے۔ اس طرح یہ جماعت امت مسلمہ بھی وسیع ہوتی گئی اور ان کے ساتھ ان کی مملکت بھی وسیع۔ پھر جس طرح اس مملکت کا قیام دین کا تقاضا تھا، اسی طرح اس کا تحفظ بھی دین کا تقاضا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تاکید کی تھی۔ 8/60۔ زیر نظر کتاب کا تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں کی تاریخ سے نہیں، اس لیے اس میں اس دور کی لڑائیوں اور فتوحات کا تذکرہ نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے میری دوسری تصنیف معراج انسانیت ملاحظہ فرمائیے، جو مشتمل ہے حضور ختمی مرتبت کی سیرت طیبہ پر۔ اس وقت صرف اتنا واضح کر دینا کافی ہوگا کہ حضور کے عہد کی لڑائیاں اولاً اور اساساً اس مملکت خداوندی کی حفاظت کے لیے تھیں۔ اسلامی جنگوں کے خلاف اعتراضات۔ ہم جہاد کے عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ خدا کا حکم ہے کہ دنیا کے کسی علاقہ سے کوئی مظلوم مدد کے لیے پکارے تو اسلامی مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ لہٰذا بعض لڑائیاں اس مقصد جلیل کے لیے بھی لڑی گئیں۔ مقصد ان سے بھی نہ جوع الارض تھا نہ تغلب و تسلط۔ ان لڑائیوں کے سلسلہ میں ایسا بھی ہوا کہ فساد مٹانے اور امن و انصاف قائم کرنے کے لیے وہاں کا نظم و نسق بھی حکومت اسلامیہ کو سنبھالنا پڑا۔ اس طرح اس مملکت کی حدود میں وسعت بھی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک عرب کے تمام قبائل اسلام لا چکے تھے اور اس طرح یہ تمام علاقہ اسلامی مملکت کی حدود کے اندر آ گیا تھا۔ یہ سلسلہ حضور کے بعد بھی جاری رہا، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس سلسلہ ادراج کے ساتھ عہد صدیقی میں سے ہوتے ہوئے عہد فاروقی تک پہنچیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان لڑائیوں کے ضمن میں عام طور پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان پر بھی طائرانہ نگاہ ڈال لی جائے۔ یہ اعتراضات بالعموم اس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا۔ نمبر 2، جنگ کے قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا۔ نمبر 3، غیر مسلمانوں کو ذمہ بنایا گیا اور ان سے جزیہ وصول کیا گیا۔ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا۔ قبل اس کے کہ ہم
ان اعتراضات کے متعلق گفتگو کریں۔ ہم اس اصولی بات کو ایک بار پھر دہرا دینا ضروری سمجھتے ہیں جسے ہم اس سے پہلے بالتصریح پیش کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ قرآنی شہادات کے مطابق صدر اول کے مومنین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ قرآن کے متبع تھے، لہٰذا اگر ان کے اعمال و کردار کے متعلق تاریخ میں کوئی ایسی بات ملے جو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہو تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تاریخی روایت غلط ہے۔ باقی رہے بات کے مسلمان تو ان کا کوئی عمل یا فیصلہ اسلام کے متعلق سند نہیں قرار پا سکتا۔ اسلام کے سلسلہ میں سند اور حجت باہر کیف خدا کی کتاب ہے۔ اس اصولی بحث کے بعد آگے بڑھیے جہاں تک اسلام کے بزور شمشیر پھیلانے کے اعتراض کا تعلق ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی روح سے انسان کا امتیازی شرف، جس کی روح سے وہ حیوانات سے متمیز اور مختص ہوتا ہے، اس کا صاحب اختیار و ارادہ ہونا ہے۔ اسی سے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار پاتا ہے، اور اس کی یہی ذمہ داری اسے جزا یا سزا اعمال کے نتائج کا مستوجب بناتی ہے۔ جس فیصلہ یا عمل میں انسان کے ارادے کو دخل نہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہی قرار نہیں دیا جاتا، یعنی قرآن اسے اس فرد کا فیصلہ یا عمل تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ایمان نام ہی قلب و دماغ کی رضامندی کا ہے۔ ایمان یا کفر انسانی زندگی کے عظیم ترین اساسی فیصلہ کا نام ہے، یعنی اس فیصلہ کا کہ وہ اپنی زندگی میں کس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ اپنے قلب و دماغ کی کامل رضامندی، اپنے پورے اختیار و ارادے سے نہ کرے، یعنی اس میں کسی قسم کا جبر یا دباؤ شامل ہو، تو اسے اس فیصلہ کا ذمہ دار ہی قرار نہیں دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بار بار واضح کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، 18/29۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، سو جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ سورہ دہر میں ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان دیے، پھر انا ہدیناہ السبیل، صحیح راستہ اس کے سامنے نکھار اور ابھار کر رکھ دیا، اما شاکرم و اما کفورا، 76/3۔ اب اس کا جی چاہے تو اسے اختیار کر لے، جی چاہے مسترد کر دے۔ اور سورہ بقرہ کی یہ آیت کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، 2/256۔ دین کے معاملہ میں کسی قسم کے جبر یا دباؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غلط اور صحیح راستے متمیز ہو کر اس کے سامنے آ چکے ہیں، ان میں کسی قسم کا الجھاؤ یا پیچیدگی نہیں رہی۔ اب یہ اس کی اپنی مرضی پر موقوف ہے کہ ان میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ایک طبیب مشفق کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزار جان سے چاہتے تھے کہ غلط راستے پر چلنے والے اس راہ کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لیں اور اس طرح تباہی سے بچ جائیں۔ قرآن کی شہادت کے مطابق حضور ان کی تباہی کے خیال سے ان کے غم میں گھلتے رہتے تھے، 18/6۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، 10/99۔ اے رسول، کیا آپ لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتے ہیں؟ اگر زبردستی مومن بنانا مقصود ہوتا تو خدا کے لیے یہ کیا مشکل تھا کہ وہ انسان کو بھی حیوانوں کی طرح مجبور پیدا کر دیتا اور اس طرح دنیا کے تمام باشندے ایک ہی راہ پر چلتے رہتے، لیکن اس کی مشیت کا یہ فیصلہ نہیں تھا۔ اس نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے، اس لیے اسے صحیح راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
قرآن کریم سے اس مضمون کی متعدد آیات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ جبر اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایمان کے معنی ہے دل اور دماغ کی کامل رضامندی سے صداقت کا تسلیم کر لینا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی قسم کے دباؤ سے ایمان کے الفاظ دہرا دیتا ہے تو قرآن اسے مومن تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وہ مومن کی تعریف، ڈیفینیشن یا خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا 25/73۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کے آگے بہرے اور اندھے بن کر نہیں جھک جاتے۔ وہ انہیں بھی عقل و بصیرت کی روح سے تسلیم کرتے ہیں۔ بزور شمشیر تو ایک طرف، وہ اس ایمان کو بھی ایمان تسلیم نہیں کرتا جو محض تقلیداً یا وراثتاً اختیار کیا جائے۔ بالفاظ دیگر قرآن مجید کی روح سے کسی شخص کو محض اس بنا پر مومن تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا، نہ ہی اس کی اس دلیل کو صحیح مانا جا سکتا ہے کہ اس نے فلاں مسلک اس لیے اختیار کیا ہے کہ اسلاف سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے۔ ایمان قلب و دماغ کی کامل بلا جور و اکراہ رضامندی سے صداقت کو قبول کرنے کا نام ہے، اور جب تک کوئی شخص اس صداقت کو اس طرح قبول نہیں کرتا اسے صاحب ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس باب میں قرآن کریم کہاں تک آگے جاتا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب مدینہ میں اسلامی مملکت قائم ہوئی تو بعض بدوی قبائل نے اس کی شوق و حشمت کو دیکھ کر اس کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیا اور اس طرح اپنے آپ کو مومن شمار کرنے لگ گئے۔ قرآن کریم نے انہیں فوراً ٹوکا اور کہا اپنے آپ کو مومن مت کہو، کلم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم 49/14۔ ان سے کہو کہ اپنے آپ کو ابھی مومن مت کہو، یہ کہو کہ تم نے اسلامی حکومت کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اپنے آپ کو مومن اس وقت کہنا اور سمجھنا جب ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے، ابھی تو ایسا نہیں ہوا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس مقام پر ایک اہم نقطہ کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ جو لوگ پیدائشی مسلمان ہوں گے یا یوں ہی رسماً اسلام قبول کر لیں گے، انہیں غیر مسلم نہیں کہا جائے گا، وہ مسلمان ہی کہلائیں گے اور مسلمان قوم کے افراد ہوں گے، لیکن وہ مومن اس وقت کہلائیں گے جب ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا۔ قرآن کریم کی روح سے کسی کو جبراً مومن بنانا تو ایک طرف، اسے جبراً مسلمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان تصریحات کی روشنی میں آپ سوچئے کہ جس قرآن کا موقف اور تعلیم یہ ہو، کیا اس کے ماننے والوں، خلفائے راشدین اور صحابہ کبار کا مسلک یہ ہوگا کہ وہ غیر مسلموں کو تلوار کے زور سے مسلمان کرتے ہوں گے؟ عام حالات تو ایک طرف، جنگ کی حالت میں بھی قرآن کریم کی تعلیم یہ تھی اور ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرِهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعُهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ 9/6۔ اگر دشمن کا کوئی فرد تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو، اسے قرآن سناؤ، اس کے بعد اگر وہ اپنے مامن جائے حفاظت کی طرف جانا چاہے تو اسے بحفاظت وہاں تک پہنچاؤ۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ تمہاری دعوت اور تعلیم کو اچھی طرح سمجھتے نہیں، اس لیے تمہاری مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا عیسائی غلام۔ ان تصریحات قرآنیہ کے بعد اس موضوع پر کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بھائی ہم عہد فاروقی کے 2 ایک واقعات درج کرتے ہیں
جن سے اندازہ ہو سکے گا کہ اس دور میں اسلام کی اشاعت میں جبر کا کس قدر ہاتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک رومی نجات غلام تھا جس کا نام وسیق تھا، وہ عیسائی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا درہ یعنی وہ درہ تاریخ جس کا غلط تصور پیش کرتی ہے، پھر ان کا غلام اور عیسائی، کہاں گیا وہ جبر جس کی روح سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا جاتا تھا؟ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب مملکت وسیع ہوئی تو اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے کسی ماہر حسابدان اکاؤنٹنٹ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عربوں کے ہاں ایسے ماہر حسابدان کہاں ہو سکتے تھے جو مملکت کا حساب کتاب رکھ سکتے؟ وسیع ماہر حسابدان تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے اس کام پر مامور کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ کسی غیر مسلم کو رموز مملکت میں شریک نہیں کیا جا سکتا، 3/117۔ اس لیے لا ينبغي ان استعینا علی امانتہم من لیس منہم، یہ جائز اور مناسب نہیں کہ مسلمانوں کی امانت کے کام میں میں اس شخص سے مدد لوں جو ان میں کا نہیں۔ ہاں اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر اس کے سپرد یہ خدمت کی جا سکتی ہے۔ وسیق سے کہا گیا تو اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ وہ عمر بھر عیسائی رہا۔ عمر کا درہ خود اپنے غلام کے خلاف بھی حرکت میں نہ آیا، حالانکہ اس سے مملکت کی ایک اہم ضرورت بھی رکی رہی۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ نمایاں ہے۔ فتح مصر کے وقت بہت سے قبطی اور رومی گرفتار ہوئے جو مذہب عیسائیت کے پیرو تھے۔ حضرت عمرو بن عاص نے دربار خلافت کو لکھا کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ انہیں اختیار ہے کہ وہ جی چاہے مسلمان ہو جائیں اور جی چاہے اپنے سابقہ مذہب پر قائم رہیں۔ اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو انہیں وہ حقوق حاصل ہو جائیں گے جو باقی مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ اگر عیسائی رہنا چاہیں گے تو انہیں صرف جزیہ دینا ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص نے ان قیدیوں کو بھی بلایا اور ان کے سرداروں کو بھی، اور انہیں دربار خلافت کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ ان قیدیوں میں بعض ایسے تھے جنہوں نے اس دوران میں اسلام کا مطالعہ کیا تھا، اس لیے وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے، باقی عیسائی رہنا چاہتے تھے۔ تبری میں ہے کہ ایک طرف عیسائی سردار بیٹھ گئے اور دوسری طرف مسلمان، اور درمیان میں یہ ہزاروں قیدی۔ جب کوئی قیدی اسلام کا اظہار کرتا تو مسلمان جوش مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کرتے، لیکن کوئی عیسائیت کا اعلان کرتا تو عیسائیوں میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی اور مسلمان ایسے غمزدہ ہو جاتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔ ایک فاتح قوم کے افراد غم سے آنسو بہاتے لیکن اپنی مفتوح قوم کے قیدیوں کو اسلام لانے پر مجبور نہ کرتے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں کسی کو بزور شمشیر مسلمان بنایا گیا ہوگا؟ ھذا بہتان عظیم۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی فرد، کسی قبیلہ یا کسی قوم نے اسلامی مملکت کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر اس کے سامنے سر تسلیم خم اور اس طرح اسلام قبول کر لیا ہو تو اسے مسلمان تسلیم کر لیا ہوگا، اور ایسا کرنا بھی چاہیے تھا۔ لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، قرآن کریم نے اس طرح مسلمان ہونے اور ایمان لانے میں جس لطیف فرق کی وضاحت کی ہے، انہوں نے اسے ملحوظ رکھا ہوگا۔ غلام اور لونڈیاں۔ جہاں تک غلام اور لونڈیوں کا تعلق ہے، عربوں کے ہاں رواج اور معمول تھا کہ وہ جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں میں مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ غلاموں سے ہر قسم کی خدمت لیتے اور لونڈیوں سے جنسی تمتع کرتے۔ ظہور اسلام کے وقت عربی معاشرہ میں غلاموں اور لونڈیوں کی بھرمار تھی، وہ اس معاشرہ کا جزو بن چکے تھے۔ نزول قرآن کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کر دے
اس سلسلہ میں اس نے اساسی طور پر اعلان کر دیا کہ ہر انسان محض انسان ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم ہے، 17/70۔ اس کے ساتھ ہی اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اسے قانون سازی کے اختیارات حاصل ہوں یا حکومت مل جائے، حتیٰ کہ خواہ اسے نبوت بھی کیوں نہ مل جائے، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے غلام اور محکوم بن جاؤ، 3/78۔ سوچئے کہ جس قرآن کی یہ تعلیم ہو وہ کبھی گوارا کر سکتا تھا کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا غلام بنا دیا جائے؟ وہ انسانیت کی اس تحقیر و تذلیل کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس کے نزدیک غلامی کا رواج بارگاہ خداوندی میں معصیت کبیر اور انسانیت کی عدالت میں جرم عظیم تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن اسلام ایک عملی نظام تھا، اس لیے وہ اپنے عالمگیر ابدی اصولوں کی عملی تنفیذ میں اپنے زمانہ اور قوم مخاطب کے احوال و ظروف پر نگاہ رکھے ہوئے اس منتہا تک بتدریج پہنچاتا تھا۔ اگر وہ حکم دے دیتا کہ غلاموں اور لونڈیوں کو یکلخت آزاد کر دیا جائے تو اس سے نہ صرف اس معاشرہ کے نظم و نسق میں انتشار واقع ہو جاتا بلکہ خود ان غلاموں اور لونڈیوں کے لیے بھی عجیب عملی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اس لیے قرآن کریم نے اپنی حکمت بالغہ کی روح سے ایسی تدابیر اختیار کیں جن سے ان کے معاشرہ سے غلاموں اور لونڈیوں کا وجود بتدریج ختم ہو جائے۔ یہ جو آپ قرآن کریم میں ما ملکت ایمانکم کے متعلق احکامات دیکھتے ہیں، یہ وہی تدابیر ہیں جن کی روح سے غلامی کا بتدریج ختم کیا جانا مقصود تھا۔ آپ سارے قرآن میں دیکھیے، ان احکامات کے سلسلہ میں آپ کو ہر جگہ ماضی کا صیغہ ملکت ملے گا، یعنی وہ جنہیں تم غلام یا لونڈیاں بنا چکے ہو۔ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ جنہیں تم غلام اور لونڈیاں بناؤ، ان کے متعلق یوں کرو۔ قرآن کریم میں آپ کو ہر جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کے احکام ملیں گے، کسی ایک جگہ بھی غلام بنانے کا حکم نہیں ملے گا۔ یہ تو رہا ان غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق جو انسداد غلامی کے متعلق حتمی حکم نازل ہونے سے پہلے غلام بنائے جا چکے تھے اور نزول قرآن کے وقت عربی معاشرہ میں موجود تھے۔ جہاں تک آئندہ کا تعلق تھا، غلام اور لونڈیوں کا بنیادی سرچشمہ ایک ہی تھا، یعنی جنگ کے قیدی۔ ان کے متعلق قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو لوگ جنگ میں قید ہو کر آئیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً، 47/4۔ انہیں یا تو فدیہ لے کر رہا کر دو اور یا بطور احسان۔ سارے قرآن میں جنگ کے قیدیوں کے متعلق یہی ایک حکم ہے۔ آپ اس حکم کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ اس میں کسی پہلو سے بھی انہیں غلام بنانے کی صورت نکل سکتی ہے؟ کیا اس سے اس قسم کا گمان بھی گزر سکتا ہے کہ قرآن کا منشا یہ ہے کہ اسیران جنگ کو غلام بناؤ، ان کی عورتوں سے جنسی تمتع کرو اور پھر انہیں جب جی چاہے بھیڑ بکریوں کی طرح دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دو؟ سبحان اللہ عما یصفون، 23/91۔ قرآن کریم کی ان تصریحات کے بعد اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ عہد خلافت راشدہ میں جو جنگیں ہوئیں ان میں گرفتار شدہ قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ لیکن ہماری تاریخ میں اس عہد میں بھی عربی معاشرہ میں غلاموں اور لونڈیوں کی بھرمار دکھائی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم متعدد بار لکھ چکے ہیں، اسلام کے معاملہ میں ساری مصیبتوں کی جڑ ہماری تاریخ ہے۔ ہوا یہ کہ صدر اول کے بعد جب مسلمانوں میں ملوکیت دار آئی تو ان بادشاہوں نے وہی کچھ کیا جو باقی دنیا کرتی چلی آ رہی تھی اور کر رہی تھی، لیکن ان میں ہنوز اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس خیال کو عام ہونے دیتے کہ وہ خلاف اسلام حرکات و شعار کے مرتکب ہوتے ہیں۔
اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ جو کچھ خلاف قرآن کرنا چاہا اس کی تائید میں یا تو کوئی حدیث وضع کر دی یا یا صدر اول کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ درج کر دیا جس سے اس کا جواز مل جائے۔ ہماری تمام مستند کتب احادیث جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ہماری سب سے پہلی تفسیر قرآن کریم یعنی امام طبری کی تفسیر اور سب سے پہلی مبسوط تاریخ انہی امام طبری کی مرتب کردہ تاریخ سب عباسیوں کے زمانے میں مرتب ہوئیں، اور ان میں یہ وضعی روایات کہیں حدیث کی شکل میں، کہیں حدیث پر مبنی تفسیر کے رنگ میں، اور کہیں تاریخی واقعات کی صورت میں جمع ہو گئیں۔ اس کے بعد انہی کی روشنی میں ہماری فقہ مرتب ہوئی اور ان کا مجموعہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر امت میں رائج ہو گیا اور متوارث چلا آ رہا ہے۔ اسی اسلام کی روح سے اب شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ حکومت کو اختیار ہے کہ جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں کو چاہے رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے اور سپاہی انہیں اپنے استعمال میں لائیں۔ تفہیم القرآن از سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، جلد اول، صفحہ 340، ایڈیشن 1951 عیسوی۔ اس جنسی تمتع کے لیے نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ تعداد کی شرط۔ ایک شخص جب تک جی چاہے اور جتنی تعداد میں چاہے انہیں اپنی ملکیت میں رکھے، اور جب جی چاہے انہیں دوسروں کی طرف منتقل کر دے یا فروخت کر دے۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ قرآن کریم نے غلامی کا دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن یہ دروازہ اس وقت کھلا جب وضعی روایات اور تاریخی تلبیسات کو دین میں سند تسلیم کیا جانے لگا۔ مثلا جب مودودی صاحب پر اعتراض کیا گیا کہ غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ معترض کی غلطی کا اصلی سبب یہی ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ تفہیمات، یعنی انہیں خود اس کا اعتراف ہے کہ اگر صرف قرآن سے غلامی کے متعلق قانون اخذ کیا جائے تو وہاں سے غلامی کا جواز نہیں مل سکتا، اس کے جواز کے لیے خارج از قرآن ماخذ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ہمارا ایمان بہرحال یہی ہے کہ دین میں سند خدا کی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ والذین معہ اسی قرآن کے متبع تھے۔ اس لیے اگر کتب روایات و تاریخ میں کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب شدہ ملتی ہے جو قرآن کے خلاف ہے تو وہ روایت یا تاریخ کا بیان وضعی ہے۔ عہد فاروقی میں ہمیں تاریخ میں ایسے بیانات ملتے ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسیران جنگ کو رہا کیا جاتا تھا، غلام نہیں بنایا جاتا تھا۔ مثلا جب خوزستان کے شہر اہواز کو فتح کیا ہے، جسے ایرانی حرمز کہتے تھے، تو وہاں ہزاروں مرد اور عورتیں قید ہو کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ فتح مصر کے وقت گرفتار شدگان کو کس طرح نہ صرف آزاد کیا گیا بلکہ انہیں مذہبی آزادی بھی دی گئی، اس کے متعلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ اس زمانے میں جنگ کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جاتا تھا، کیونکہ قرآن کریم کا یہی حکم تھا۔ اگر اس دور کے کسی شخص کے نام کے ساتھ غلام کا لفظ آئے تو اس سے مراد ایسا شخص ہوگا جو اس معاشرہ میں پہلے سے بحیثیت غلام موجود تھا، اور یا تو بعد میں آزاد ہو چکا تھا یا ہنوز آزاد نہیں ہوا تھا۔ انہیں آج کل کی اصطلاح میں گھریلو ملازم سمجھنا چاہیے، جیسے وثیق جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، جو پہلے سے غلام چلا آ رہا تھا اور جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں آزاد کیا تھا۔ اس عہد میں جدید غلاموں یا لونڈیوں کا بہرحال سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کریم نے اس دروازہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ جزیہ اور ذمی،
جزیہ کا لفظ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ آیا ہے۔ اس کے لغوی معانی اور جس مقام پر قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے اس سے اس کا پورا مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ ذمی یا اہل الذمہ کے الفاظ قرآن کریم میں نہیں آئے، یہ جزیہ کا لازمی یا فطری نتیجہ تھے، یا یوں کہیے کہ جزیہ اور ذمہ لازم و ملزوم تھے۔ اب ان اصطلاحات کا مفہوم سامنے لائیے۔ قرآن کریم میں جن مقاصد کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی ہے یا جن حالات میں ان پر جنگ کرنا فرض ہو جاتا ہے ان کی تفصیل سابقہ باب جہاد میں دی جا چکی ہے، اسے ایک نظر پھر دیکھ لیجئے۔ مختصراً یہ کہ اسلام میں جنگ کی اجازت یا حکم حسب ذیل حالات میں ہے۔ نمبر 1، اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 2، مظلومین کی امداد کے لیے، خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ نمبر 3، اگر کسی جگہ لاقانونیت پھیل جائے اور کوئی قدر انسانیت محفوظ نہ رہے تو اس کی روک تھام کے لیے۔ نمبر 4، غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے۔ جب اسلامی مملکت ان مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے جنگ کرنے کا فیصلہ کرتی تھی تو یہ نہیں کہ اس علاقہ پر یکایک حملہ کر دیا جاتا تھا، وہ وہاں کی حکومت اور باشندوں پر واضح کرتی تھی کہ ان کے خلاف اس اقدام کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اس کے بعد ان کے سامنے 3 شرطیں رکھ دی جاتی تھیں۔ نمبر 1، اگر تم برضا و رغبت دل و دماغ کے پورے اطمینان کے بعد اسلام کو سچا دین سمجھو تو اسے اختیار کر لو، اس صورت میں تم ہم میں سے ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، اگر ایسا نہیں چاہتے تو صرف ہمارے اقتدار کی برتری کو تسلیم کر لو، تمہاری مملکت بھی تمہارے پاس رہے گی اور ہم تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، مذہب، معابد، غرضے کے ہر قابل حفاظت شے کی حفاظت کا ذمہ لیں گے۔ اور نمبر 3، اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو پھر فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ یہ صورت تھی جنگ سے پہلے کی۔ اگر معاملہ جنگ تک پہنچ جاتا اور اس علاقہ کو فتح کر لیا جاتا تو اس مفتوح قوم کے سامنے پہلی 2 شکلیں پھر سے رکھ دی جاتی، یعنی اگر بطیب خاطر اسلام لانا چاہو تو ہم میں سے ہو جاؤ، اگر ایسا نہ چاہو تو پھر ہمارے اقتدار کی برتری تسلیم کر کے ہماری ذمہ داری قبول کر لو۔ جو قوم اس پر رضامند ہو جاتی اس سے معاہدہ کر لیا جاتا، یعنی مفتوح قوم کے ساتھ معاہدہ۔ اگر وہ اس پر بھی رضامند نہ ہوتے تو پھر ان کے ملک کو اپنے زیر اقتدار لے آیا جاتا۔ جو قوم اس دوسری شرط کو قبول کر لیتی، یعنی اسلامی مملکت کے زیر حفاظت آ جانے کی شرط کو، تو اس سے تھوڑا سا ٹیکس وصول کر لیا جاتا، اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ جزیہ کے لغوی معنی کسی خدمت کا صلہ یا معاوضہ، ایسا معاوضہ جو اس خدمت کے لیے کافی سمجھا جائے اور اس سے زیادہ کچھ اور طلب نہ کیا جائے۔ اگرچہ بظاہر یہ ٹیکس اس حفاظت کے بدلے میں لیا جاتا تھا جس کی ذمہ داری اسلامی مملکت پر عائد ہو جاتی تھی، لیکن در حقیقت یہ علامت، ٹوکن ہوتی تھی اس امر کی کہ اس قوم نے اسلامی حکومت کے اقتدار کی برتری کو تسلیم کر لیا ہے اور عہد کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کرے گی۔ لغت میں لفظ جزیہ معاہدہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں جس مقام پہ یہ لفظ آیا ہے وہاں سے اس مفہوم کی وضاحت سامنے آ جاتی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، 9/29، تاکہ وہ اپنی سرکشی چھوڑ کر تمہارے اقتدار کی برتری تسلیم کر لیں، وہم صاغرون، اور اس کی علامت کے طور پر جزیہ دینا قبول کر لیں۔ جزیہ کی رقم، جزیہ کی رقم کتنی ہوتی تھی اس کے متعلق تاریخ میں مختلف بیانات ملتے ہیں جن سے مترشح ہوتا ہے کہ اس کی مقدار ہر قوم کے حالات کے مطابق مختلف ہوتی تھی۔
لیکن تاریخ میں جو زیادہ سے زیادہ شرح ملتی ہے اسے امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس طرح درج کیا ہے کہ مالداروں سے 48 درہم سالانہ، متوسط الحال لوگوں سے 24 درہم اور کم آمدنی والوں سے 12 درہم۔ واضح رہے کہ درہم تقریباً 1/54 کے برابر ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے جزیہ کی رقم زیادہ سے زیادہ 12 روپے فی کس سالانہ اور کم از کم 3 روپے سالانہ ہوتی تھی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، اپاہج، محتاج اس سے مستثنیٰ ہوتے تھے۔ یہ قلیل سی رقم انہیں ادا کرنی پڑتی تھی اور اس کے عوض انہیں ان کی جان مال، عزت، آبرو، مذہب، معابد، حتیٰ کہ ان کی مملکت کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی تھی۔ آپ سوچئے کہ کیا دنیا میں اس سے زیادہ سستا سودا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صرف اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے چوکیدار ملازم رکھیں تو 1 روپیہ ماہوار، 12 روپے سالانہ پر وہ بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ معاملہ کیا جاتا تھا مفتوحہ قوم کے ساتھ۔ یہ ضمانت زبانی کلامی نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے ان کے ساتھ باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوتا تھا۔ ان معاہدات کی تفصیل تو فتوحات کے سلسلہ میں سامنے آئے گی، لیکن اس حقیقت کی وضاحت کے لیے اتنی سی رقم کے عوض مفتوحہ اقوام کو کس کس قسم کے تحفظات کی ضمانت دی جاتی تھی، اس مقام پر 2 معاہدات کا مثال کے طور پر درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ذمیوں کے ساتھ معاہدات۔ نجران یمن کے عیسائیوں کے ساتھ خود حضور رسالت مآب نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے الفاظ یہ تھے: نجران اور اس کے گرد و پیش کے باشندے اللہ کے جوار ہمسائیگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں ہیں۔ ان کے اموال، جانیں، اراضیات، مذہب، ان کے غائب اور حاضر خاندان، ان کی عبادت گاہیں، غرضے کہ ان کی ہر چیز جو ان کے قبضہ میں ہے، تھوڑی ہو یا بہت، سب محفوظ رہیں گی۔ کسی پادری کو اس کے منصب سے، کسی راہب کو اس کی راہبانیت سے، کسی کاہن کو اس کی کہانت سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ نہ کوئی شخص ان کے کسی فرد کو نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی ان پر کسی قسم کی سختی کی جائے گی، نہ ہی کوئی اور ان پر حملہ آور ہو سکے گا۔ ان میں کا جو شخص اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے گا اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اس طرح کہ ان میں نہ کوئی ظالم ہوگا نہ مظلوم۔ کسی کے جرم کی وجہ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاہدہ کی باقاعدہ تجدید کی، اور ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا۔ لیکن ان کے دور خلافت میں اہل نجران نے سازشیں اور بغاوتیں شروع کر دیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ وہ شام اور عراق کی طرف منتقل ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں انہیں یہ فرمان لکھ کر دیا کہ ان میں سے جو شخص جانا چاہے وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا اور کوئی مسلمان انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاہدات کی سختی کے ساتھ پابندی کی جائے گی۔ انہیں اس امر کی ضمانت دی اور عراق اور شام کے گورنروں کو لکھ کر بھیجا کہ نمبر 1، جس علاقے میں یہ اہل نجران آباد ہوں انہیں فراخ دلی کے ساتھ زمینیں دی جائیں۔ نمبر 2، مسلمان ان کے جان و مال کی پوری حفاظت کریں۔ نمبر 3، کوئی دوسرا بھی ان پر ظلم نہ کرنے پائے، اگر ان کی نوبت آ جائے تو مسلمان خود اس کی مدافعت کریں۔ نمبر 4، انہیں 2 سال تک سرکاری محاصلات کی معافی دی جائے۔ اسی طرح جب خیبر کے یہودیوں کو ان کی سازشوں کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا تو ان کی تمام غیر منقولہ جائیداد، باغات اور زمینوں کا حساب لگا کر رقم ان کے حوالے کر دی۔ نمبر 2،
دوسرا عہد نامہ جسے ہم مثال کے طور پر درج کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باشندگان ایلیا بیت المقدس کو لکھ کر دیا تھا۔ وَهُوَ هَذَا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ امان نامہ ہے جو عبداللہ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین نے اہل ایلیا کو لکھ کر دیا ہے۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، سلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام اہل مذاہب کے لیے ہے، اس طرح پر کہ نہ ان کے گرجاؤں کو ڈھایا جائے گا، نہ انہیں مسکن بنایا جائے گا، حتیٰ کہ ان کے احاطے کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ ان کی سلیبوں یا ان کی جائیدادوں میں کوئی کمی کی جائے گی۔ مذہب کے معاملہ میں ان پر کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان میں سے کسی کے ساتھ بدسلوکی روا رکھی جائے گی۔ ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی نہیں رہنے پائیں گے۔ اہل ایلیا پر فرض ہوگا کہ وہ دیگر شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں اور یونانیوں اور چوروں کو اپنے ہاں سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان اور مال محفوظ رہیں گے تاکہ وہ اپنی پناہ گاہ میں پہنچ جائے۔ جو ایلیا ہی میں رہنا چاہے اسے بھی امن ہوگا، بشرطے کہ وہ بھی اہل ایلیا کی طرح جزیہ ادا کرے۔ ایلیا والوں میں سے جو لوگ یونانیوں کے ساتھ چلے جانا چاہیں ان کے جان مال اور سلیبوں کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی پناہ گاہ تک پہنچ جائیں۔ اگر یہ لوگ اپنی فصلوں کے کاٹنے تک یہاں رہنا چاہیں تو بھی انہیں ہر طرح کا امن ہوگا۔ جو کچھ اس امان نامہ میں تحریر ہے اس پر خدا اور رسول کا، خلفاء کا اور تمام مسلمانوں کا ذمہ ہے۔ اس ذمہ داری کے احساس کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک مکتوب میں لکھا، اپنے لشکر کو ذمیوں کی بستیوں سے دور ٹھہراؤ اور وہاں صرف وہی لوگ جائیں جن کی دیانت پر تمہیں پورا پورا اعتماد ہو۔ وہاں کے کسی باشندے کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیونکہ ان کی عزت اور حرمت کا تم نے ذمہ لے رکھا ہے اور تم پر اس کی پابندی لازم ہے۔ اہل ذمہ پر کسی قسم کا ظلم کر کے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ معاہدات کی پابندی کی احتیاط کی انتہا۔ اس دور ہمائیوں میں پابندی عہد کی ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر آج کا انسان محو حیرت ہو جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ دمشق کے ایک گاؤں کے قریب سے گزرے۔ رفیق سفر سے کہا کہ گاؤں کے کسی درخت سے مسواک کاٹ لائیے۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ آپ نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں اس قسم کی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہمیں یہاں سے مسواک نہیں لینی چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء کا جب کسی اہل ذمہ کے گاؤں پر سے گزر ہوتا اور آپ وہاں پانی پیتے یا جانور کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تو روانگی کے وقت ایک ایک پائی کا حساب کر کے قیمت ادا کر دیتے اور اس میں یہ کہہ کر کچھ زائد بھی شامل کر دیتے کہ ہم ان کے درختوں کے سائے تلے بھی تو بیٹھے تھے۔ اس آسائش کا بھی معاوضہ دینا چاہیے۔ اسے نہ بھولیے کہ یہ ان کے مفتوحہ علاقے تھے اور وہاں کے باشندے ان کے محکوم۔ اہل ذمہ کے شخصی قوانین۔ ہم نے اوپر لکھا ہے کہ اہل ذمہ اپنے مذہب کی معاملات میں آزاد ہوتے تھے۔ مذہب میں ان کے عقائد، پرستش اور دیگر مذہبی رسومات شامل نہیں تھے۔ اس میں ان کے شخصی قوانین، پرسنل لا بھی شامل تھے اور ان معاملات میں وہ اپنے مقدمات کے فیصلے بھی آپ ہی سے کر لینے کے مجاز تھے۔ انہیں اپنے رسوم و رواج کی کس حد تک آزادی تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام تشریف لے گئے تو ازرعات کے عیسائی باجے بجاتے اور پھول برساتے آپ کے استقبال کے لیے نکلے۔ آپ نے انہیں روکنا چاہا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ انہیں ان کے حال پر رہنے دیجیے، روکیے نہیں، انہیں ان کے رسوم و رواج کی آزادی ہے۔
اس سے واضح ہے کہ اگر کسی معاہد قوم کے رسوم و رواج ہمارے دین سے نہیں ٹکراتے تو انہیں اس کی بھی آزادی کہ وہ اس کا مظاہرہ خود مسلمانوں کے سامنے بھی کر سکیں۔ ان کی زبان، عیسائی اہل ذمہ کو اس کی بھی اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنی عید کے دن صلیب کا جلوس نکال لیں اور دن رات میں جب جی چاہے ناقوس بجائیں، البتہ نماز کے اوقات اس سے مستثنات ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مفتوحہ علاقوں کی دفاتری زبان بھی نہیں بدلی تھی۔ اسلام سے پہلے عراق کا دفتر فارسی زبان میں، شام کا رومی زبان میں اور مصر کا قبطی زبان میں تھا۔ ان ممالک کے فتح ہونے کے بعد دفاتری کاروبار انہی زبانوں میں باقی رکھا گیا۔ بہرحال یہ ہے جزیہ کی حقیقت اور ذمیوں کے ساتھ صدر اول کی اسلامی حکومتوں کا سلوک۔ اس جزیہ کی حقیقت اور ان ذمیوں کے ساتھ سلوک جن کے متعلق غیر مسلم مصنفین بالخصوص عیسائیوں نے اس قسم کا پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ ان الفاظ کے سنتے ہی ایک ناواقف کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے اور وہ مسلمانوں کو دنیا کی وحشی ترین قوم خیال کرنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت تھی صدر اول کے مسلمانوں کی، جن کی حکومت اقتدار خداوندی کے خطوط پر متشکل تھی اور جن کی سیرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے قالب میں ڈلی ہوئی۔ مسلمان بادشاہوں کی روش، ان کے بعد سلاطین نے کیا کیا، اس کا ذمہ دار نہ اسلام ہے نہ صدر اول کے مسلمان، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ ان کے جرائم کی سزا بیچارے اسلام کو بھگتنی پڑتی ہے۔ میری اس کوشش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ صدر اول کی صحیح تاریخ یعنی قرآنی معیار کے مطابق صحیح تاریخ دنیا کے سامنے پیش کی جائے تاکہ اسلام کے دامن سے وہ دھبے دھل سکیں جو ہماری نادانستہ عاقبت نااندیشیوں یا دانستہ مفاد پرستیوں نے اس پر ڈال رکھے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے فتوحات کی طرف، لیکن اس سلسلہ میں بھی ایک بنیادی حقیقت کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ زیر نظر کتاب کا اساسی مقصد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والذین معہ کی سیرت کو نمایاں طور پر سامنے لانا ہے، نہ کہ ان کے عہد کی تفصیلی تاریخ مرتب کرنا۔ لہٰذا اس عہد کے دیگر گوشوں کی طرح فتوحات کے سلسلہ میں بھی انہی واقعات کو درج کیا جائے گا جن میں ان حضرات کے حسن سیرت و کردار کے کسی نہ کسی گوشے کی جھلک سامنے آتی ہو۔ دیگر جزیات و تفاصیل کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ان تفاصیل کے لیے ضخیم مجلدات کی ضرورت ہوگی، ویسے بھی وہ تاریخ کی ہر کتاب میں مل جائیں گی۔ میرا مطمع نگاہ عام وقائع نویسی سے الگ ہے۔ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ قوت لادیں ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔